الصلاة خير من النوم. جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق اللہ العظیم۔ نبی کی بارگاہ میں غلاموں کی حیثیت سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ آپ نے سنا بہترین شاندار انداز میں بہت سارے کلام آپ نے اور کئی شاعروں سے سماعت کیے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے غلاموں کی بھیڑ لگی ہو اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے آقا سے والہانہ محبت رکھتے ہوئے اپنی دیوانگی پیش کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ، ویسے تو ہم بہت ساری راتیں جاگتے ہیں، پتہ نہیں کون سا لمحہ، کون سا وقت ہماری اور آپ کی زندگی کو بنا دے۔ اس لیے پیارو، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے، یہ نوجوان بلکہ بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں۔ اتنا پیارا کام کیا، اتنا شاندار، مبارکباد کے لائق ہیں کہ نہیں بتائیے؟ اور ان سے زیادہ مبارکباد کے لائق آپ حضرات ہیں، کیونکہ بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کو آگے بڑھانا، ان کو کامیاب کرنا، ان کے مستقبل کو روشن کرنا، انہیں راہ راست پر لانا، یہ بڑی بات ہے۔ اور یہ پورے گاؤں نے ساتھ دیا ہے۔ مجھے بتایا علماء نے، خاص کر شاکر صاحب ازہری اور بھی لوگوں نے، حالانکہ کچھ لوگ، یہ عمر ایسی ہے، ابھی نعت شریف طاہر رضا رامپوری کتنا شاندار انداز میں پڑھ رہے تھے۔ وہ خود ایک حالت وجد کہیے یا عشق نبی، عشق رسول کہیے، عشق اہل بیت اطہار کہیے، وہ خود اس میں جھوم رہے تھے، پڑھ رہے تھے، اور آپ دیوانہ وار آ رہے تھے، مچل رہے تھے اور محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ ایک قدم بھی اہل بیت اطہار کی محبت میں اٹھا۔ نبی فرماتے ہیں، حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر من عبادت سنت۔
یہ حدیث شریف ہے، میری آپ کی بات نہیں ہے، اور پوری دنیا بدل سکتی ہے مگر نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ نبی فرماتے حب آل محمد، اہل بیت اطہار سے محبت، آل رسول کی ایک لمحے کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ کس نے کہا؟ آقا نے فرمایا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ورنہ تو لوگ، یہ عمر ایسی ہے، نہ جانے کتنے لوگ ڈیجوں پہ ناچا کرتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ کھیل تماشوں میں کودا کرتے ہیں، مگر ایسا تو نہیں ہے کہ گلے میں آج کی رات پٹی ڈال لی اور یہ ڈال کے آج تو نعت پہ جھوم رہے ہو، کل کو ڈی جے پہ ناچ رہے ہیں۔ اللہ، اس کا بھی خیال رکھنا۔ یہ پروگرام آپ نے کیا، یہ جلسہ آپ نے کیا، ان علماء کی محنتیں، محبتیں، آپ کی محنتیں اور محبتیں، اب ذرا سنیں، غور کریں۔ میں اس جلسے سے ایک ایک بات اٹھاؤں گا اور آپ تک پہنچاؤں گا، پھر اس کا رزلٹ اور آپ کو عمل کرنا اور آگے بڑھنا، کیونکہ 1 سے زیادہ بچ چکا، ٹھیک ہے، 1.5 بچوں کا تقریباً۔ اب سنیں پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے یہ کام کیا، جلسہ کیا، اور بھی بہت سارے کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عرس کرتے ہیں، دینی کام کرتے ہیں، مگر آقا فرماتے ہیں، سنو پیارے، یہ کمیٹی والے بھی سنیں، علماء بھی سنیں، آپ بھی سنیں، نبی فرماتے ہیں ان تمام اچھے کام کرنے والوں میں 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی اچھا کام اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ ابھی تو ہم مچل رہے تھے، مگر اب تھوڑا ادھر کو بھی سنیں، کتنے قسم کے لوگ ایسے جن کا کوئی اچھا کام قابل قبول نہیں، اگر نماز پڑھے تو وہ بھی قبول نہیں، روزہ رکھے تو وہ بھی قبول نہیں، قرآن پڑھے وہ بھی قبول نہیں، جلسہ کرے وہ بھی قبول نہیں، نعرہ لگائے وہ بھی قبول نہیں، تقریر کرے، نعت پڑھے وہ بھی قبول نہیں۔ کتنے لوگ ہیں بولو؟ اس کو میں کھول رہا ہوں، پھر تم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا، کہیں ایسا تو نہیں ہم میں سے بھی کوئی ہو۔ اپنے گریبان میں ہمیں جھانک کے دیکھنا پڑے گا۔ نبی فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ ایسے جن کا جلسہ قبول نہیں، نعرہ قبول نہیں، نعت قبول نہیں، تقریر قبول نہیں، چندہ قبول نہیں، روپیے پیسے قبول نہیں، نماز قبول نہیں، حج قبول نہیں۔ کتنے طرح کے لوگ ہیں؟ آپ کو کیا پتا، آپ سمجھ رہے ہیں میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، سب سے اچھا میں ہوں، کیا پتا آپ لوگوں میں ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہو، پوری زندگی گناہ کرتا رہا، ایک ادا اللہ کو پسند آ گئی، اللہ نے اس کو ولی بنا دیا، پوری زندگی نماز پڑھتا رہا، سجدے پہ سجدہ کرتا رہا، ایک غلطی ہو گئی، اللہ ناراض ہو گیا، ساری نمازیں بیکار۔ توجہ رکھنا، نبی فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ ایسے
جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. بچوں تم بھی سنو، جوانوں اور بہنیں بھی سنیں. وہ تین لوگ ہیں کون؟ اب تم خود اپنے آپ میں ٹٹولنا. ٹھیک ہے بتاؤ، کھولو، کم سے کم پتا تو چلنا چاہیے. ہم خالی کود رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، ادھر بھی آ رہے ہیں ادھر بھی آ رہے ہیں، اور سب گلیوں میں پلے ڈالے ہوئے بھاگے پھر رہے ہیں نہیں؟ ہو سکتا ہے وہ کون ہے جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں؟ اگر نماز پڑھے تو نماز قبول نہیں، روزہ رکھے تو روزہ قبول نہیں. کون بولو؟ اگر میری بات ہو تو جھٹلا دو، ان کی بات ہو تو جھٹلا دو، مگر نبی کی بات کیسے جھٹلاؤ گے؟ نبی فرماتے ہیں ثلاثہ، تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. ان میں سے نمبر ایک العاق لوالدیہ، ان میں سے نمبر ایک وہ ہے جو اپنی ماں کو ستاتا ہے، اپنے باپ کو ستاتا ہے، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے. کان کھول کے سن لو، وہ کتنے نعرے لگا لے، وہ کتنے کود کود کے نعرے لگا لے، یا مجھے انعام دے دے یا تمہیں انعام دے دے، کتنے جلسے کرا لے، کتنی نماز پڑھ لے، کتنے روزے رکھ لے، کتنی زکات دے، کتنے حج کرے، مگر نبی فرماتے ہیں جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے اس کی نمازیں بیکار، اس کے روزے بیکار، اس کی زکات بیکار، اس کا حج بیکار، اس کا جلسہ بیکار، اس کا سب کچھ بیکار. تو سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ تمہیں اپنی ماں اور باپ کو دیکھنا پڑے گا. اگر ماں باپ راضی ہے تو خدا بھی راضی، نبی بھی راضی، نمازیں بھی قبول، روزے بھی قبول، ساری چیزیں، ساری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول. اب پہلا سبق کیا ہوا؟ جس کے ماں باپ راضی، اماں کو ستا رہا، ابا کو ستا رہا، یہاں کھڑے ہو گئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اچھی بات ہے پیارے، نعرہ لگاؤ. میں نعروں کا مخالف نہیں ہوں، میں بھی لگواتا ہوں. نعرہ لگاؤ، سارے کام کرو، مگر اس سے پہلے ماں باپ کو راضی رکھنا ہوگا. پہلا سبق، اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے تو نبی بھی ناراض، خدا بھی ناراض، اور جب نبی ناراض ہو، خدا ناراض ہو، تو کتنی عبادتیں کریں، ساری کی ساری عبادت بیکار. اس لیے حدیث میں آتا ہے لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا. اور ایک بات کام کی بتاؤں، میں نے کہا نا ایک ایک بات اٹھاؤں گا اور آگے بڑھوں گا. میری بات ہو سکتا کسی بھائی کو بری لگے، مگر اگر ٹھنڈے دماغ سے، صحیح دل سے اور دماغ سے سوچو گے تو یہی بات صحیح ہوگی. ایک مسئلہ پوچھو اور اگر غلط نکل آئے نا تو میری چوراہے پہ کھڑے ہو کر گردن مار دینا. میں ایسا ویسا مولانا نہیں ہوں، ڈنک کی چوٹ پہ بول کے جاتا ہوں. ایسا نہیں آدھی ادھر کی پھینکی آدھی ادھر کی پھینکی، خدایا اور ختم. سمجھ میں آ رہی بات؟ جو بات کہہ کے جاؤں گا ذمہ داری سے سنو. مسئلہ پوچھو، مجھ جیسے ہزاروں مولانا اور بڑے بڑے ہزاروں پیر ایک لائن میں یہاں کھڑے ہو، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہزاروں مولانا اور پیر یہاں کھڑے ہو، اور تمہارے ماں اور باپ یہاں کھڑے ہو، اور وہ ماں باپ ناراض ہو، وہ ماں باپ کو ستاتا ہو، تکلیف دیتا ہو، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا ہو. اب سنو، اگر ہزاروں مولانا
हजारों पीर, इधर माँ बाप अगर ये नाराज है और ये हजारों मौलाना और पीर तुम्हारे लिए दुआएं करते करते सुबह से शाम हो जाए, थक जाए, मगर नबी फरमाते हैं एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं हो सकती जब तक कि तुम्हारे माँ बाप राजी। ये क्योंकि ये बच्चे हैं भी छोटे कमेटी वाले, इनके लिए भी सबक है और तुम्हारे लिए भी सबक है। ऐसा नहीं है मैं तुम्हें चूना और पानी लगा करके और चला जाऊंगा, जो बात हक होगी वो बोल के जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह अगर माँ बाप नाराज, पहला सबक ये। एक बात और सुनो बेटा, पाँव से बेटा, तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएं? चाहते हो ना? अल्लाह बरकत दे। चाहते हो ना दुआएं कबूल हो जाए? कुछ तो बोली दो। और इसीलिए मैं भी चाहता हूं दुआएं कबूल हो जाए। इसीलिए अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं, बुजुर्गों के पास जाते हैं, मजार शरीफ पे जाते हैं। मजार शरीफ पे जाते हो? जाना भी चाहिए, लेकिन किसको? मर्दों को। औरतों का जाना जायज? ये जो बहनें बैठी है, औरतों का मजार पे जाना जायज? मगर तुम तो चले गए खेत में और ये चली गई मजार पे पछाड़े खाने। बस दोनों अपनी अपनी जगह काम से लगे हुए। मजार पे औरतों का जाना जायज नहीं अहनाफ के यहाँ। अब अगर शराब पीना हराम नहीं है, शराब पीना हराम है, कोई नहीं मान रहा उसको तो छोड़ो, लेकिन जो मसला वो तो बताया जाए। हमारी आपकी बहन बेटियां जा रही हैं, लेकिन औरतों का मजार पे जाना जायज नहीं है। मर्दों का मजार पे जाना जायज है और जाना चाहिए। उर्स भी कराना चाहिए, उर्सों में रहना चाहिए, मगर मर्दों का एक बात यहां रोक के कहूंगा, उर्स क्या हो? उर्स हो। उर्स क्या हो मुझे यहां का तो पता नहीं, मगर अक्सर जगह मजार शरीफ पर अगर उर्स कराते हैं तो किसे बुला रहा है? शेख चिल्ली को। तौबा 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 तौबा, कितना गंदा आदमी मिला तुम। किसे बुला रहे हैं? सपना चौधरी को। और कव्वालियों के नाम पर लेडीज और जेंट्स कव्वाल, तुमने भी सुने होंगे कहीं ना कहीं मजारों में। लेडीज और जेंट्स कव्वाल। लेडीज इधर बैठी है, जेंट्स इधर बैठा है, वो उसे गंदे गंदे शेर कह रही है और वो उसे गंदे गंदे अशार कह रहा है। इधर ताली बजा रहे हैं और नौजवान नोट उड़ा रहे हैं। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अल्लाह वाले वो थे, बुजुर्ग वो थे जो पूरी जिंदगी शैतान के खिलाफ चलते रहे। पूरी जिंदगी उन्होंने अगर खाया तो नबी का तरीका, अगर पिया तो नबी का तरीका, सारी जिंदगी। और वो अल्लाह वालों के मजार है जहां पर डॉक्टर फेल हो जाए, हकीम फेल हो जाए, अल्लाह वाले के दर की चौखट की खाक उठा के चाट लो, बेड़ा पार हो जाता है। हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास औलाद नहीं थी, अल्लाह वालों की बारगाह में गए तो औलाद हो गई। मगर मुसलमान, तेरा इस्लाम इतना पाकीज़ा है, तेरा इस्लाम सच्चा, तेरा कुरान सच्चा, तेरा मजहब सच्चा, नबी सच्चा, खुदा सच्चा, इस्लाम हक है। मगर सुनो, आज हम लोगों ने ये बदनाम कर दिया है। अल्लाह वालों के मजार पर वो औरत नाच रही है, तालियां बजा बजा करके तुम्हारी शैतानियत को उबार रही है, गंदे गंदे शेर कह रही है। अल्लाह वाला कभी राजी नहीं हो सकता, अल्लाह वाला राजी नहीं हो सकता, ना रसूलुल्लाह राजी हो सकते हैं, ना खुदा राजी हो सकता है। अरे अल्लाह वाले को उर्स में कर रहे हो, मेरा जुमला कठिन होगा, उन लोगों से जाकर के कह देना अगर करना है तो अपनी अम्मा के तीजे में कर, अगर करना है तो अपने अब्बा के तीजे में कर, अगर करना है तो 10वें में कर, 40वें
میں کر، پارسی میں کر، اللہ والے کے عرس پہ مت کر، اللہ والے سے تجھے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر کرنا ہے تو اماں کے تیجے پہ کر، قبر پہ جا کے بٹھا دے، لیڈیز قفال کو بٹھا دے، جینٹس قفال کو بٹھا دے، وہاں پہ نچوا، جتنا چاہ غنڈا گردی کرا لے۔ اور نہ اللہ والے سنو، اللہ کے بندو سنو، ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا، خدا کو ناراض مت کرو، رسول اللہ کو ناراض مت کرو۔ اگر یہی مزاروں پر غنڈا گردی شروع ہونے لگی تو قہر نازل ہونے لگے گا، عذاب نازل ہونے لگے گا، پتھروں کی بارش برسنے لگے گی۔ یہی وجہ ہے آج پریشان ہے، ورنہ مسلمان کے پاس وہ بزرگ ہے، وہ مزار ہے، وہ اللہ والے ہیں۔ اگر ڈاکٹر فیل ہو جائے مزار پہ چلا جا، حکیم فیل ہو جائے مزار پہ چلا جا، جہاں اپنے تو اپنے، وہاں پر غیروں کی بھی جھولیاں بھری جاتی۔ آج دکھ ہوتا ہے، آج افسوس ہوتا ہے۔ اور ذرا سننے کی بات ہے، ان لوگوں کی ذرا بات تو سنو، جیسے یہاں پہ ماں بہنیں آئی ایسے ہی وہاں پر بھی ماں بہنیں آئیں گی اور زیادہ آئیں گی۔ اب وہ عورت، ان کا جو مقابلہ ہو رہا ہے وہ تو مکالا ہے، وہ گندے گندے شعر کہہ رہی ہے، ہماری بہن نہیں سن رہی، بولو ہماری بیٹی نہیں سن رہی ہے کیا؟ یہ باپ کتنا بے غیرت ہوگا، یہ بھائی کیا ہوگا؟ اپنی بہن کو بگاڑنے کے لیے انتظام کیا، اپنی بہن کے سامنے گالیاں، اپنی بیٹی کے سامنے گالیاں۔ کیا کربلا میں اللہ والوں نے اسی لیے گردنیں کٹائی تھی؟ نبی کا خاندان اسی لیے، چھوٹے چھوٹے بچے کربلا میں شہید ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ حضرت امام حسین کے بھانجے اون محمد، سیدہ زینب کے چھوٹے سے بچے چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر کے نکلے تھے، ماما ماما ہم اپنی گردنیں دے دیں گے مگر دین اور اسلام پہ داغ دھبا آنے نہیں دیں گے۔ آج غیر نہیں کرتا ہے، ہمارے خود کرتے ہیں۔ پیارے اس لیے یہ بات نکل آئی تو میں نے کہہ دی، جو بات نکلتی وہ کہہ دیتا ہوں میں۔ میری بات چاہے بری لگے یا اچھی لگے۔ اچھا خود بتاؤ، میں تم لوگوں میں یہ بیان نہیں کروں تو کہاں جاؤں؟ پنجابیوں میں جاؤں کیا؟ کن لوگوں میں جاؤں؟ یہ ساری باتیں بتانے کے لیے چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ یہی سے بات چلی تھی، چاہتے ہو نا؟ چاہتے ہیں، اسی لیے بزرگوں میں جاتے ہیں۔ جاؤ اللہ والے کی چوکھٹ پہ، جو تمہیں قرآن کی آیتیں یاد ہو، سورتیں یاد ہو، پڑھ دو اور اس اللہ والے سے دل جھکا کر کے کہہ دو، اے اللہ والے، آپ کو اللہ نے پاور دیا ہے، میری اولاد کو ٹھیک کر دے، میرے بچوں کو ترقی دے دے، اے اللہ والے نظر کرم فرما دے تاکہ میرا بیڑا پار ہو جائے۔ خدا کی قسم اللہ بھی راضی اور رسول اللہ بھی راضی اور وہ اللہ والا بھی راضی۔ اب چاہتے ہو کہ دعائیں قبول ہو جائیں، غریب نواز کے یہاں جاتے ہیں، وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے، صابر پاک میں جاتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے، اور جتنے اللہ والے ہیں سب میں دعائیں قبول، مگر ہاتھوں ہاتھ رزلٹ ملتا۔ اگر ہاتھوں ہاتھ رزلٹ ملتا ہوتا تو اب تک پڑوسی پڑوسی کو مروا چکا ہوتا۔ اتنا حسد، اتنا کینہ، اتنی بغاوت۔ نماز تو پڑھتا ہے مگر دل بڑا کالا ہے، نماز تو پڑھتا ہے مگر دل اتنا کالا ہے۔ سفید کپڑے پہننے سے یا خالی مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنے سے اگر دل برباد ہے، دل بیکار ہے، وہ نماز تمہارے کام آ سکتی ہے کیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہے مگر ایک جگہ ایسی ہے، ایک بارگاہ ایسی ہے جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول۔ اگر نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا۔ بتا دوں اس بارگاہ کا ایڈریس، وہ بارگاہ کا ایڈریس سنو، پتہ سنو،
جب دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل بھی تو دے کر کے جاؤں گا. اگر دعا قبول نہ ہو تو 100 کے 100% دعا قبول ہوتی ہے. اگر نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لے. عورتوں کا مزار پہ جانا جائز نہیں ہے، مگر یہ جو بارگاہ میں بتا رہا ہوں یہاں پہ جانا جائز ہے. یہاں پہ جانا کیا بولو جائز ہے. اب سنیں وہ بارگاہ کون سی ہے، ذرا توجہ سے سنیں، غور سے سنیں. وہ بارگاہ کوئی اور نہیں ہے، وہ بارگاہ ہے تمہاری ماں اور تمہارے باپ. تمہارے ماں باپ ہے، جاؤ ماں باپ کی خدمت کر لو، ماں باپ کو راضی کر لو. اگر ماں باپ راضی ہو جائے اور تم ان کا دامن پکڑ کے ان سے دعا کرا لو. اگر تمہارے ماں باپ لڑکھڑاتے ہاتھوں سے دعا کر دے تو نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین ان اولادہما کا دعاء نبی جی ان امتی ہی. یہ وہ نبی فرماتے ہیں کہ وہ نبی فرماتے ہیں جنہوں نے کہا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا. جس نبی نے کہا خدا ایک ہے تم نے مان لیا. جس نبی نے کہا قیامت آئے گی برحق ہے تم نے مان لیا. وہی نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین ان اولادہما کا دعاء نبی جی ان امتی ہی. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوا کرتی ہے. یہ کون فرماتا ہے؟